السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آج آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھی جائے گی اس کے اندر ہم جو ویڈیو کے ٹاپک بتائیں گے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں حکم بتایا جائے گا، اور آب زمزم کے بارے میں بتایا جائے گا، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان تمام چیزوں کا حکم بتایا جائے گا۔ دیکھیں، کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر پانی پیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانا کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ جانوروں کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، اور آج ان بازاروں میں، شادیوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ آپ نے کسی گھوڑے کو تو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھائے اور پانی پیے۔ ہمیں جو آقا نے سنت سکھائی وہ بیٹھ کر کھانے پینے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر دو، الٹی کر دو۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ بلی پانی پیے گی تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ تو فرمایا اس سے زیادہ برے، یعنی شیطان نے تمہارے ساتھ پانی پیا ہے۔ آب زمزم اور وضو کے باقی ماندہ پانی کا حکم، یعنی جب کھڑے ہو کر انسان پانی پیتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، لیکن آب زمزم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آب زمزم کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا ہے۔ یہ تو زمزم کی خصوصیت ہے، اس لیے زمزم کو کھڑے ہو کر پینا افضل اور مسنون ہے، اور زمزم پیتے ہوئے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا زمزم پینے سے پہلے مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ پہلے دعا پھر آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ پینے کی چیزوں میں پھونک مار کر پینا بھی مکروہ ہے۔ وضو کا باقی ماندہ پانی پینا سنت ہے۔ جس برتن میں نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے، لوٹا یا ایسا کوئی صاف برتن ہوتا، آپ اس میں وضو فرماتے اور وضو کرنے کے بعد اس برتن کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے مجربات میں سے ہے۔ اب تو نلکے وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے تو ایسا نلکوں کا رواج نہیں تھا، تو انسان جس برتن میں وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بچے ہوا پانی سنت کی نیت سے کھڑے ہو کر پیے گا تو بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اور باقاعدہ اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ مسنون عمل ہے، اور قبل رخ ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ پانی پینے کے لیے برتن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کو ڈالا۔ سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال خواہ کسی انسان کے لیے ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حرام ہے۔ عورتوں کو صرف زیورات کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ سونے چاندی کے پاندان، سرما دانی، چمچہ، پلیٹ، ڈشیں بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی چیزوں کے اندر جو لکڑی کا پیالہ، شیشے کا پیالہ، ان کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ اس کا آگے بیان آئے گا جس میں یہ ذکر ہوگا کہ نبی علیہ السلام کون کون سے پیالوں میں پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔